الوداع مولا رضا، 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 الوداع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلى محمد. ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی تقویت کی خاطر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء مؤمنین و مؤمنات آباد ہیں، ان کی حفاظت اور محافظت کی خاطر، مریضان اسلام کی شفایابی کی خاطر، جو مؤمنین و مؤمنات اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد صالح کی خاطر، مؤمنین کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی دوری کی خاطر، عالم اسلام کی جتنی مشکلات ہیں ان کے حل کی خاطر، دشمنان اسلام عالمی سامراجی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، علماء کرام مراج اعظام رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کی طول عمر اور صحت و سلامتی کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات ہدیہ کریں۔ ایک روایت کے مطابق یہ جو دن گزرا وہ سلطان العرب والعجم امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام امام کی شہادت کے حوالے سے 4 روایات ہیں جو علامہ مجلسی نے بہار میں ذکر فرمائیں۔ بعض روایات کے بقول یہ 23 ذی قعدہ کو شہادت ہے، بعض روایات کے بقول 17 صفر کو شہادت ہے، بعض روایات کے بقول 29 صفر یا آخر صفر کو شہادت ہے، اور بعض انتہائی کم ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک میں شہادت ہے۔ بہرحال یہ دن جو گزرا ہے یہ دن اس بات کا متغاضی ہے کہ ہم اس ہستی کے فضائل و سیرت و کمالات ہو، اس کی عظمتوں، اس کی نورانیتوں، اس کے سراپا وجود کے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ بہرحال ساری انسانیت کی عقلیں اگر جمع ہو جائیں تو ان اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کو اٹھا لیا جائے، ان اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کی آپ بات کریں۔ جس طرح سے امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ ينحدر عني السیل ولا يرقى الی الطیر، نہج البلاغہ کے 3 خطبے کی ابتدا میں فرمایا تھا ينحدر عني السیل، اپنے متعلق فرمایا انسانی کمالات اور فضائل کی جتنی بھی آبشاریں بہتی ہیں وہ جس پہاڑ کی چوٹی سے بہتی ہیں اس چوٹی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ فرمایا انسانی جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں،
چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ حلم ہے، چاہے وہ تقوی ہے، چاہے وہ معنویت ہے، چاہے وہ عدالت ہے، چاہے وہ شجاعت ہے، چاہے استقامت ہے، چاہے بصیرت ہے، جو بھی ہے، چاہے تواضع ہے، چاہے انکساری ہے، چاہے عبودیت اور عبودیت خداوند متعال ہے، جو بھی صفت آپ دیکھیں انسانی فضائل کے وہ سیلاب اور وہ آبشاریں جہاں سے بہتی ہیں، میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، طیر عربی میں کہا جاتا ہے پرندے کو۔ فرمایا کہ انسانی فکر، انسانی معرفت، انسانی علم، انسانی شعور، انسانی ادراک کا پرندہ تا صبح قیامت پرواز کرتا رہے۔ دیکھیے اس انسانیت میں صرف مجھ جیسے طالب علم شامل نہیں ہے، انسانیت سے مراد یہاں فلسفے کا سلطان ابن سینا بھی آئے گا، یہاں عرفان کے اندر آخری بات کرنے والا ابن عربی بھی آئے گا، یہاں ملا صدرہ بھی شامل ہیں، تمام مجتہدین بھی شامل ہیں، تمام فقہاء بھی شامل ہیں، تمام محدثین بھی شامل ہیں، تمام مفسرین بھی شامل ہیں، تمام مورخین بھی شامل ہیں۔ امیر المؤمنین اپنی لسان عصمت سے فرما رہے ہیں کہ انسانیت، یہ ساری انسانیت، اس کی فکر، اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کی معرفت، اس کی بصیرت، اس کا پرندہ پرواز کرتا رہے تا صبح قیامت، جہاں تک انسانی فکر و شعور کا پرندہ پرواز کرے گا، جہاں اس کی پرواز کی انتہا ہوگی، وہاں سے کہیں دور علی ابن ابی طالب کی حقیقت کی ابتدا ہوگی۔ لہذا امیر المؤمنین نے یہ معیار دے دیا۔ دیکھیے یہ معیار شخص علی کے لیے نہیں ہے، یہ معیار شخصیت علی کے لیے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ معیار صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ بما ہوا علی، کہ صرف علی کے لیے نہیں، بلکہ یہ معیار ہے اس علی کے لیے جو امام ہے، جو معصوم ہے، جو حجت خدا ہے، جو واسطہ فیض ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ معیار ہر اس ہستی کا ہوگا جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوگا، یہ معیار ہر اس ہستی کا ہوگا جو خدا کی طرف سے واسطہ فیض ہوگا، یہ معیار ہر اس ہستی کا ہوگا جو خدا کی طرف سے معصوم ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے، سوائے ان خاص عناوین کے جو ہماری احادیث اور روایات میں ہیں کہ صرف اور صرف امیر المؤمنین کے لیے، مثلا معصوم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور معصوم کو بھی امیر المؤمنین نہیں کہا جا سکتا، امام حسن مجتبیٰ کو نہیں کہا جا سکتا، امام حسین علیہ السلام کو نہیں کہا جا سکتا، امام سید الساجدین کو نہیں کہا جا سکتا، وہاں سے لے کے امام زمانہ تک کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ آپ معیار دیکھیے کہ علی کا یہ خاص عنوان اگر خدا کی طرف سے بنائے ہوئے معصوموں کو نہیں دیا جا سکتا، اگر امیر المؤمنین کا عنوان، تو وہ جن کے نہ حسب کا پتہ ہو نہ نسب کا پتہ ہو، ایک صلوات آپ کیا کیجئے گا محمد و آل محمد۔ صفا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ اس عنوان کے علاوہ باقی امیر المؤمنین کے جتنے بھی مناصب ہیں، جتنے بھی مراتب ہیں، وہ صرف امیر المؤمنین کے نہیں ہیں، وہ تمام ائمہ اہل بیت کے ہیں۔ یعنی امیر المؤمنین اکیلے انفسنا و انفسکم نہیں ہیں، امیر المؤمنین اکیلے نفس رسول نہیں ہیں، بلکہ امیر المؤمنین سے لے کے امام زمانہ تک ہر فرد اپنے دور میں نفس نبی ہے۔ امیر المؤمنین اکیلے باب مدینۃ العلم نہیں ہیں، بلکہ امیر المؤمنین سے لے کے امام زمانہ تک ہر فرد باب مدینۃ العلم۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اکیلے وارث منبر سلونی نہیں ہیں، بلکہ منبر سلونی اور معیار سلونی، یا یہ معیار جو کہے کہ انی لأعلم بطرق السماء من طرق الارض، علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے،
تو یہ معیار صرف امیر المومنین کا نہیں ہے بلکہ جناب امیر سے لے کے امام زمانہ تک سب کا ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت جسے شیعہ سنی علماء نے حدیث متواتر اور یقینی کہا. اس حدیث میں بھی جو عنوان جناب امیر کے لیے ہے وہ تمام ائمہ کے لیے ہے. اور پھر وہ بھی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وہ معیار بھی ساری ہستیوں کے لیے ہے. یہ مقدمہ اس لیے باندھا کہ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آج 17 صفر اس فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، عالم حقیقت میں، عالم معنی میں اگر کوئی نگاہ ایمان اور نظر بصیرت سے دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ وہ ہستی ہے جو 9واں محمد بھی ہے، 8واں علی بھی ہے. یعنی صفات وہی صفات ہے، معیار وہی معیار ہے، مرتبہ وہی مرتبہ. دیکھیے رہبر شہید انقلاب آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، شورا آفاق کتاب، بہت خوبصورت کتاب. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہوں گا ضرور مطالعہ فرمائیں. 250 سالہ انسان یا 250 سالہ انسان، رہبر شہید نے یہ کتاب لکھی. طول تاریخ تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کتابیں لکھی جاتی رہیں، لیکن وہ کتابیں یا ائمہ کے علم کے متعلق تھیں، یا زہد کے متعلق تھیں، یا تقوی کے متعلق تھیں. بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو ائمہ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کو ڈسکس کرتی ہیں، جو سب سے اہم ہے. دیکھیے طول تاریخ میں ظلم کیا ہوا ہے. لوگ ائمہ کے علم کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ جنہوں نے ائمہ کی جگہ کو اپنے لیے مختص کر رکھا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ علمی مسئلے میں ایسی مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. علم کا کسی کو انکار نہیں تھا، تقوی کا کسی کو انکار نہیں تھا، ائمہ کی عدالت کا کسی کو انکار نہیں تھا، ائمہ کی معنویت کا کسی کو انکار نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے علم اہل بیت سے لو، تقوی اہل بیت سے لو، معنویت اہل بیت سے لو، خدا کی توحید اہل بیت سے لو، قرآن کی تفسیر اہل بیت سے لو، لیکن حکومت ہمیں دے دو. مکتب اہل بیت نے کہا نہیں، وہ جسے خدا نے علم دے رکھا ہے اسی کو حق کے حاکمیت دے رکھا ہے. مکتب اہل بیت نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، جو کرسی پہ آ جائے وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو کرسی پہ آنے کے لائق ہوتا ہے. توجہ فرمائیے. جیسے خدا وہ نہیں ہوتا جسے سجدہ کیا جائے، وگرنہ تو ہر بت خدا ہو جائے گا. خدا وہ ہوتا ہے جو لائق سجدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے امام وہ نہیں ہوتا جو حاکم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو لائق حکومت ہوتا ہے. ائمہ اہل بیت کے اوپر ظلم کس پہلو میں ہوا، کس شعبے میں ہوا؟ اسی اجتماعی اور سیاسی میدان میں. آیت اللہ خامنہئی نے اس سیرت پہ کتاب لکھی، سیرت اجتماعی اور سیاسی اہل بیت، اور یہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے امام مجتبی صلح کرتے ہیں اور سید الشہداء جنگ کرتے ہیں، اور دونوں کے نہ مزاج میں اختلاف ہے، نہ سیرت میں اختلاف ہے، نہ کلام میں اختلاف ہے، نہ گفتار میں اختلاف ہے، نہ کردار میں اختلاف ہے، نہ نہضت میں اختلاف ہے، نہ تحریک میں اختلاف ہے. عام نگاہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ صلح کیوں کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بالکل ایسے جیسے رسول اللہ ایک مرتبہ جنگ بدر لڑتے ہیں، ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں. اگر آپ وہاں نہیں کہتے کہ رسول کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے تو پھر یہاں کیوں کہتے ہیں کہ امام حسن کا مزاج الگ تھا اور سید الشہداء کا مزاج الگ تھا؟ بہرحال یہ تفصیلی باتیں، لیکن رہبر شہید نے ان ساری باتوں کا جواب دیا اس کتاب کے اندر. لیکن خوبصورت یہ ہے کہ کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا حوزے میں اور میں سیرت اہل بیت کا مطالعہ کرتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ 12 یا 14 لوگ نہیں ہیں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ لوگ جن کے متعلق میں اسٹڈی کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، یہ 12 یا 14 لوگ نہیں ہیں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک ہی شخص ہے.
جو کبھی صلح کرتا ہے، کبھی جنگ کرتا ہے، کبھی علمی درسگاہ کا افتتاح کرتا ہے، کبھی تربیت کرنے کے لیے مناجات شروع کر دیتا ہے، کبھی باطل کو شکست دینے کے لیے ولی عہدی کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا یہ ایک شخص ہے، پھر فرمایا یہ میرا فہم تھا، میری سمجھ بوجھ تھی، لیکن پھر جب میں نے احادیث اہل بیت کو دیکھا تو اہل بیت خود فرما رہے تھے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا میانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ نبوت اور رسالت میں تو سارے مشترک نہیں ہیں، کیونکہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ختم رسالت کے قائل ہیں، لیکن ہم ختم ولایت کے قائل نہیں ہیں، ہم رسول اللہ پہ ختم عصمت کے قائل نہیں ہیں، ہم رسول اللہ پہ ختم حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے رسول اللہ ولی ہیں ویسے یہ سارے ولی، جیسے رسول اللہ معصوم ہیں ویسے یہ سارے معصوم ہیں، جیسے رسول اللہ حجت ہیں، یعنی ان کا قول، ان کا فعل، ان کی تقریر، علماء نے جس طرح سے سنت کی تعریف کی، ہمارے ہاں اور دوسروں کے ہاں سنت میں فرق ہے۔ ان کے ہاں سنت کی تعریف یہ ہے قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ ہمارے ہاں آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اصول فقہ کی، علم حدیث کی، علم رجال کی، ہمارے ہاں تعریف کیا ہے؟ قول معصوم۔ دو چیزوں میں فرق محسوس کیا آپ نے؟ ان کے ہاں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ یعنی جو امام رضا کہیں گویا وہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ دیکھیں آیت اللہ خامنہئی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، نام کا ٹائٹل کتنا خوبصورت رکھا ہے۔ میں کہوں گا کہ پوری سیرت معصومین کو ایک جملے میں خلاصہ کر دیا، 250 سالہ انسان۔ یعنی رہبر شہید فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شخص جسے خدا نے مبعوث بے نبوت کیا ہے، مبعوث بے رسالت کیا ہے، اور جس پہ غار حرا میں وحی اترتی ہے، اور پھر وہ غار حرا سے اتر کے 13 سال تک مکہ اور 10 سال تک مدینہ میں تبلیغ دین خدا کرتے ہیں، 11 ہجری کو جب انہیں زہر دیا جاتا ہے اور یہ شہادت کے عالی ترین مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، تو پھر رسول اللہ بطور رسول ختم ہوتے ہیں ظاہری نگاہوں میں، بطور نبی ان کے ظاہری وجود کا اختتام ہوتا ہے، لیکن وہ نور ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ نور ایک اور صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی 25 سال اسلام کی حفاظت کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، اور پھر کبھی 36 ہجری میں اپنی سفید داڑھی کے ساتھ تلوار نیام سے نکال کے ناقصین و قاسطین و مارکین کے خلاف علم جہاد کو بلند کرتا ہے، پھر 40 ہجری میں فزت و رب الکعبہ کہہ کے عالم ملکوت کی طرف جاتا ہے، تو نور پھر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور ہستی آتی ہے کہ جس کا ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ تلوار کی بجائے قلم کی نوک سے لشکر باطل کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے، اور پھر جب یہ 50 ہجری میں زہر جفا تناول فرما کے عالم ملکوت میں جاتے ہیں، تو پھر ایک اور آتا ہے جو 61 ہجری تک انتظار کرتا ہے کہ لشکر منافقین اپنے نفاق کا نقاب الٹ کے اپنے کفر کو ظاہر کر دے۔ کاش میرے الفاظ کے ساتھ آپ چلیں۔ لشکر نفاق اس نفاق کے نقاب کو ہٹا کے اپنے کفر کو، اپنے دیرینہ کفر کو ظاہر کر دے، اور وہ کہہ دے تخت پہ اور منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ لعبت ہاشم بالملک کے فلا خبر جا ولا وحی نزل، بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، نہ نبی آیا تھا، نہ فرشتہ آیا تھا، نہ کتاب آئی تھی۔ اب سید الشہداء نے انتظار کیا، اور پھر 61 ہجری میں کربلا کے لب و لب صحرا میں یزیدیت کو گھیر کے، میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ بعض لوگ آج منبر سے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کوئی ہدف نہیں تھا، امام حسین تو امر بالمعروف کے لیے نہیں نکلے، امام حسین کو تو یزید نے مجبور کیا تو مدینہ سے نکل پڑے، پھر مجبور کیا تو مکہ سے نکل پڑے، اور امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف مظلوم ہے اور کچھ نہیں۔
نہیں، یہ آپ کی نگاہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے مجبور نہیں کیا. یزید مدینے کی گلیوں میں چھپنا چاہتا تھا، امام نے مدینہ کے شہر سے نکال لیا. پھر یزید مکہ کی سرزمین پہ، حرم و بیت اللہ کی سرزمین پہ حاجیوں کے مقدس احرام میں چھپنا چاہتا تھا، امام حسین نے وہاں بھی نہیں چھپنے دیا. امام حسین لقدت صحرا میں لے کے آئے. امام حسین نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کو واضح کرنا تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جس طرح سے خدا قرآن میں فرماتا ہے میں نے حق کو بھی واضح کر کے چھوڑنا ہے اور باطل کو بھی واضح کر کے چھوڑنا ہے. یہ 61 ہجری میں سر کٹوا کے نوک نیزہ پہ بلند ہو کے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر کے اسلام کی حقانیت کا دعویٰ کر رہے تھے اور دلیل بھی خود تھے، لیکن نور ختم نہیں ہوا. نور پھر آگے بڑھا. نور نے اب دیکھا کہ انسانیت کو تربیت کی ضرورت ہے، تو کبھی زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، کبھی مناجات خمسۃ عشر کے ذریعے، کبھی رسالت الحقوق کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی. 95 ہجری میں ظاہری شکل تبدیل ہوئی، نور پھر آگے بڑھا. کوئی باقر و علم الاولین والآخرین بن کے انبیاء کے علوم کی آبشاریں بہانے لگا. 114 میں پھر ظاہری شکل تبدیل ہوئی، نور پھر آگے بڑھا. پھر کسی نے اس طرح سے فقہ اہل بیت کو مرتب کیا کہ قیامت کے تک کے لیے فقہ اسی کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی. پھر نور آگے بڑھا تو کوئی والکاظمین الغیظ کا مصداق بن کے 14 سال تک ہوتا تو زندان میں ہے، لیکن اپنی ولایت تکوینی کے ذریعے سے عالم ملک و ملکوت کی تربیت کرتا ہے. اور پھر ظاہری شکل تبدیل ہوئی اور کوئی خدا کی رضا کا مظہر بن کے، کوئی الامام الرؤوف بن کے اس شخص کے خلاف کھڑا ہوا جو یزید سے بھی زیادہ خطرناک تھا. ابھی عرض کروں گا مامون کیسے یزید سے زیادہ خطرناک تھا. اس شخص کے خلاف کھڑے ہوئے جو یزید سے بھی زیادہ خطرناک تھا، جس نے مکتب اہل بیت کی بنیادوں اور مکتب اہل بیت کے اقدار اور اصول کو پامال کرنے کی کوشش کی. اور یہ علی ابن موسیٰ الرضا ولی عہدی کو قبول کر کے کبھی اپنے علم کے ذریعے، کبھی اپنے مناظروں کے ذریعے، کبھی اپنے معجزات و کرامات کے ذریعے باطل کے اصولوں کو شکست دیتا رہا. پھر ظاہری شکل تبدیل ہوئی، کوئی جود و سخائے اہل بیت اور کرم اہل بیت کا مظہر بن کے امام جواد بن گیا. کوئی نقاوت کی تقوی کی معراج پہ پہنچا تو تقی بن گیا، کوئی نقاوت کے عروج پہ پہنچا تو نقی بن گیا، کوئی عسکر کے اندر معسکر دکھا کے عسکری بن گیا. اور پھر کوئی ایسا ہے جو غیبت الہیہ کا مظہر بن کے سینکڑوں سال پردے غیبت میں رہتا ہے، اور جب تشریف لائیں گے تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آیت اللہ وحید خراسانی نے اس حدیث کو لکھا، اور حوزہ علمیہ میں معروف ہے کہ جس حدیث کو آیت اللہ وحید کوٹ کریں وہ حدیث صحیح السند ہوتی ہے. فرمایا جب تشریف لائیں گے تو فرمائیں گے اے دنیا والو، جس نے آدم و شیش کو دیکھنا ہے آئے مجھے دیکھے، جس نے نوح و سام کو دیکھنا ہے آئے مجھے دیکھے، جس نے ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا ہے آئے مجھے دیکھے، جس نے موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھنا ہے آئے مجھے دیکھے، جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے آئے مجھے دیکھے، جس نے علی مرتضیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. روایت کے الفاظ ہیں امام حضرت آدم سے لے کے امام عسکری تک تمام اولیاء کے، تمام انبیاء اور رسل اور ائمہ کے نام لیں گے، اور پھر فرمائیں گے جس نے تمام کی زیارت کرنی ہے وہ مجھے دیکھ لے. آیت اللہ خامنائی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 250 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ جس کے صدقے میں عالم رزق پاتا ہے، یہ جس کے نور کا جلوہ ہر سو ہے، یہ جو آئے گا اور عدل کی حکومت برقرار کرے گا، یہ جو آئے گا اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کرے گا، یہ ظاہری شکل میں کوئی اور لگتا ہے، لیکن اپنی روح کے اندر، اپنے نور کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے
اپنی سراپا شخصیت کے اندر یہ سینکڑوں سال بعد آنے والا مہدی اپنے پیغام میں، اپنی رفتار میں، گفتار میں اسی محمد مصطفیٰ جیسا ہے جو غار حرا سے اترا تھا. مکتب اہل بیت یہ سمجھتا ہے کہ امام یعنی ولایت رسول کا تسلسل. دوسروں کے ہاں رسول کے نائب سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو رسول کے پاس بیٹھے ہوں، جنہوں نے رسول اللہ کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہو یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہو. یہ وہاں پہ معیار ہے. مکتب اہل بیت کے ہاں معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں رسول اللہ کے بعد ہم ان سے حدیث اور ان سے دین اور ان سے فقہ نہیں لیتے جو صرف ناقلان حدیث ہیں، جو صرف راویان حدیث ہیں، جو صرف بتا سکیں کہ رسول اللہ کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے. نہیں، ہم ان سے دین لیتے ہیں جو ہر زمانے میں یہ کہہ سکیں کہ اگر آج رسول اللہ ہوتے تو وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں، وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہر زمانے کا امام تشخیص دیتا ہے کہ اس نے لشکر باطل کو شکست کیسے دینی. ہر زمانے کا امام، جس طرح سے امام مجتبیٰ نے تشخیص یہ دی کہ صلح کے ذریعے شکست دینی، جس طرح سے سید الشہداء نے تشخیص یہ دی کہ اپنی مظلومیت کے ذریعے سے شکست دینی. کیونکہ جس بھی طریقے سے لشکر اسلام لشکر باطل کو شکست دے، نتیجہ ہمیشہ ایک ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ لشکر اسلام یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لشکر خدا والا ہے اور وہ لشکر شیطان والا ہے. بعض اوقات اسے مظلومیت کے ذریعے سے واضح کرتا ہے، بعض اوقات اسے اپنی صداقت کے ذریعے سے واضح کرتا ہے، جیسے امام مجتبیٰ نے کیا. ایسے لکھا صلح نامے کو کہ آنے والے مورخین کو پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. آنے والوں کو پتہ چلے کہ وعدہ وفا کون کرتا ہے اور بد عہدی کون کرتا ہے. اب مأمون نے کیا کیا امام رضا کے ساتھ؟ دیکھیں، رہبر شہید نے اسی کتاب میں 250 سالہ انسان میں امام رضا علیہ السلام کا چیپٹر جا کے پڑھیے گا. زیادہ طولانی نہیں، میرے جوان بالخصوص جا کے پڑھیے گا. مأمون کی حکمت عملی کیا تھی اور امام رضا کی جوابی حکمت عملی کیا تھی. مأمون کی اسٹریٹجی کیا تھی اور امام کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا تھی. امام نے کیا کیا؟ مأمون رسول خدا اور اہل بیت کی حقانیت اور صداقت پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. رہبر شہید نے پہلی وجہ ہی یہ لکھی ہے کہ اس نے کیوں امام کو مجبور کیا کہ امام آئے اور ولی عہدی کو قبول کرے. کیونکہ رہبر شہید فرماتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کے پاس دو بنیادی اور اساسی ایسے رکن تھے اور ایسے اصول تھے جو مکتب اہل بیت کی مضبوطی، صداقت اور استحکام کی ضمانت تھے. توجہ فرمائیے گا. ایک مظلومیت اور دوسرا معصومیت. یعنی مکتب اہل بیت رسول اللہ سے لے کے امام رضا تک مظلوم بھی رہا اور معصوم بھی رہا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اہل بیت میں سے کسی فرد نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا، اہل بیت میں سے کسی فرد نے خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا، ناحق قتل کیا. اہل بیت میں سے کسی فرد نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جو عدالت کے خلاف ہے. مأمون الرشید کی حکومت کون سی تھی؟ طاغوت کی حکومت، جہاں پہ نہ سچائی، نہ عدل، نہ انصاف، نہ مساوات، کوئی بھی ایسی چیز جو خدائی قافلے کا اصول ہے وہاں پر موجود نہیں تھا. اب اگر امام رضا اس کے ولی عہد بنیں گے تو وہ جو برائیاں اس کی حکومت میں ہیں وہ کس کی طرف ان برائیوں کی نسبت دی جائے گی؟ امام رضا علیہ السلام کی. لیکن یہ رہبر شہید کے تجزیے کے بعد آخری جملہ یہ ہے، فرمایا وہ جگہ دربار خلافت جسے مأمون الرشید نے امام رضا کی نعوذ باللہ من ذالک ذلت کے لیے مہیا کیا تھا، امام رضا نے اسی
اس دربار خلافت کو، رہبر شہید کا لفظ یہ، اس دربار خلافت کو ایسا ممبر بنا دیا جہاں سے روز علی اور اولاد علی کے فضائل سنائے جاتے تھے۔ اس نے کہا مدینہ سے زبردستی لے کے آؤ، چند دفعہ پیغام بھجوایا، امام علیہ السلام تشریف نہیں لے کے جاتے، اس نے کہا زبردستی آپ کو آنا ہوگا وگرنہ آپ کو مدینہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ امام امر الہی سے مدینہ سے تشریف لائے، اس نے کہا دیکھو قم سے، کوفہ سے نہیں گزارنا، کیونکہ کوفہ شیعوں کا شہر، توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے آپ تشریف لائے، قم شیعوں کا شہر، قم ایسا شہر ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کی آمد کے بعد ہمیشہ سے شیعوں کا شہر رہا، اسے کہا گیا ہے حرم اہل بیت وعش آل محمد، وہ شہر جو پورے کا پورا شہر آل محمد کا حرم ہے، یا شہر ولایت اہل بیت کہا گیا اسے۔ کہا قم اور کوفہ سے نہیں گزارنا، وہاں ان کے شیعہ ہوتے، بلکہ بصرہ اور احواز سے گزار کے لانا۔ اب دیکھیں خداوند متعال کی بھی حکمت کیا تھی، شیعوں کو تو معلوم ہے کہ امام کتنے بافضیلت ہیں، خدا نے خود اپنے دشمن کے ذہن میں یہ ڈالا کہ شیعوں کے پاس سے نہ گزارنا، بلکہ مخالفین کے شہروں سے گزارو کہ جنہوں نے آج تک فضائل اہل بیت نہیں سنے وہ بھی سنتے ہوئے جائیں، انہیں بھی فضائل اہل بیت سنائے جائیں۔ امام نے احواز کے اندر حدیث امامت بیان فرمائی، حدیث امامت جا کے دیکھیے گا اصول کافی کے اندر، یا میرے جوان سرچ کریں، 5 سے 6 صفحات پہ یا 4 سے 5 صفحات پہ اصول کافی کے یہ حدیث موجود ہے۔ امامت اور امام کی منزلت پر اس سے مفصل شاید ہی کوئی اور حدیث ہو، یہ جو 8ویں امام نے بیان فرمائی، یعنی اگر انسان مجالس میں اسے بیان کرنا چاہے تو شاید 4 سے 5 مجالس کم از کم اس حدیث کو بیان کرے کہ امام نے کیا فرمایا۔ اب امام جا رہے ہیں، مأمون کا ولی عہد بننا ہے، امام جاتے ہوئے راستے میں بتلا رہے ہیں کہ امام وہ نہیں ہوتا جو حاکم ہو، بلکہ امام کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں امام فرما رہے ہیں کہ ان الامامۃ اعز قدرا واعظم شأنا وارفع مکانا وابعد غورا، امامت کی منزلت کتنی رفیع ہے انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، امامت کی حقیقت کتنی گہری ہے، یہ امام رضا کے الفاظ ہیں، امامت کی حقیقت کتنی گہری ہے انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ مولا امام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج، امام وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نماز بنتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا روزہ بنتا ہے، انسان کا حج کہلاتا ہے، انسان کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ یعنی امام دوسرے الفاظ میں غیر مباشر انڈائریکٹلی کیا بتا رہے تھے معاشرے کو، دیکھو امام ایسا ہوتا ہے، یہ امام کا معیار ہے، اب خود فیصلہ کرو کہ امام مأمون کو ہونا چاہیے یا علی ابن موسیٰ الرضا کو ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا الامام الاب الرفیق والاخ الشقیق، امام وہ ہوتا ہے جو باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو بڑے بھائی سے زیادہ امت کا خیال رکھتا ہے، یہ امام کے سارے الفاظ ہیں۔ پھر امام جب نیشاپور میں پہنچے، وہ آپ نے حدیث سن رکھی جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا، امام علیہ السلام پہنچے، بعض مورخین نے لکھا 18,000، بعض نے اس سے کم لکھا، بعض نے اس سے زیادہ لکھا۔ لیکن نیشاپور اس وقت بھی اس عالم اسلام میں حدیث اور تفسیر کے حوالے سے معروف تھا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے برادران اہل سنت کے جو سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں، یہ سارے ہی کہاں سے ہیں؟ سارے ہی خراسان اور ایران سے۔ بہرحال ایران سے دشمنی یہ بالکل ابھی ریسنٹلی بعض لوگوں کی ہے کہ جن کو اپنے بھی مکتب کے بارے میں علم نہیں ہے، وگرنہ انہیں اپنے مکتب کی نحو کی کتابوں، عربی ادب کی کتابوں، حدیث کی کتابوں، تفسیر کی کتابوں کا اگر پتہ ہو کہ جلال الدین سیوطی کہاں سے ہیں اور مسلم نیشاپوری کہاں سے ہیں اور نسائی کہاں سے اور ترمذی کہاں سے ہیں، تو شاید انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کے علم کا سارا منبع بھی وہاں خراسان اور ایران سے آ رہا ہے۔ اس وقت بھی علم حدیث میں وہ مرکز سمجھا جاتا تھا۔ نیشاپور پہنچے امام، 18,000 یا کم و بیش لوگ کاغذ قلم دوات لے کے آ گئے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، کبھی مانگا جائے ایک کاغذ قلم،
کبھی ایک مانگا جائے تو نہیں دیتے، اور کبھی نہ مانگا جائے تو ہزاروں لے کے آ جاتے۔ کہا یبن رسول اللہ، کوئی حدیث بیان کرے، اپنی جد کی کوئی حدیث بیان کرے۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، سید الشہداء سے سنا، انہوں نے امیر المؤمنین سے سنا، امیر المؤمنین نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنا، حضرت جبرائیل نے خدا سے سنا۔ صرف شیعہ علماء نے نہیں، شیعہ سنی تمام علماء نے اسے حدیث سے سلسلۃ الذہب کا سلسلہ کہا جاتا ہے، زنجیر کو، چین کو، اور ذہب عربی میں کہا جاتا ہے سونے کو، یعنی سونے کی زنجیر۔ اہل سنت کے امام المحدثین، امام المفسرین اور اہل سنت کی ایک فقہ کے امام جناب احمد ابن حنبل نے لکھا، حدیث تو بات کی بات ہے، ابھی سند کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جو سند ہے جو علی ابن موسیٰ الرضا سے چلتی ہے اور اس علی ابن موسیٰ الرضا کے خدا تک جاتی ہے، انہوں نے فرمایا میرا ایمان ہے کہ یہ سند اگر کسی مجنون پہ پڑھ کے پھونک دی جائے، یہ شیعہ نہیں کہہ رہا، یہ کہ اہل سنت محدث و فقیہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ سند کسی مجنون پہ پڑھ کے پھونک دی جائے اسے جنون سے افاقہ ہو جائے۔ نام ہی ایسے سارے معصوم، یعنی جہاں کذب اور جھوٹ کا کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سند، اور پھر حدیث کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، کون فرما رہا ہے؟ خدا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ جس نے صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لقلقہ لسانی نہ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، وگرنہ زبان سے تو آپ نے دیکھا کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے یا توحید کے اس دنیا میں سب سے بڑے چیمپئن، جنہوں نے اپنے خاص لوگوں کے علاوہ ہر کسی کو مشرک کہا، جنہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ شیعہ سنی سب کو مشرک کہا، وہ جو یا رسول اللہ کہنا شرک سمجھتے تھے، انہیں یا امریکہ مدد کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کون ہے؟ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، جن کے بارے میں حکیم امت نے کہا، یعنی کسی خطے میں امریکی اڈے پہ اگر حملہ ہو تو یہ مقدسات پہ حملہ ہے۔ کسی نے اچھا کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ فتح مکہ والے دن نہیں تھے، وگرنہ جب رسول اللہ اور جناب امیر بتوں کو توڑ رہے تھے، انہوں نے دفاع حرمین ریلی نکال لینی تھی کہ حرم خطرے میں، حرم خطرے میں نہیں ہے، تمہارے بت خطرے میں ہیں۔ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہی جن کے لیے امریکی اڈا مقدس ہے، ان کے لیے نینوا اور کربلا مقدس نہیں ہے، وہ وہاں حملہ کرتے ہیں۔ آپ کا معیار یہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا جس کے نزدیک یزید کا اڈا مقدس ہو، اس کے نزدیک حسین کا حرم مقدس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، لیکن اگر کوئی حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہے تو وہ کبھی حسن نصر اللہ بنتا ہے، وہ کبھی خمینی بہت شکن بنتا ہے، وہ کبھی علی خامنائی بنتا ہے۔ وہ حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقی توحید اس طرف ہے، حقیقی توحید ملتی ہی اہل بیت کے در سے، وگرنہ کہیں سے حقیقی توحید نہیں ملتی۔ امام نے فرمایا کہ اگر خدا یہ فرما رہے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو دخل حصن فی حصنی، میرے قلعے میں داخل ہو، ومن دخل حصنی آمنا من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ یہ لکھ کے اپنے کاغذوں کو کلوز کر کے جانے لگے، اپنے قلم سنبھال کے جانے لگے، اور امام کی سواری کو بھی، کیونکہ ماموران کو یہ حکم تھا کہ امام رضا کو زیادہ عوام سے ملنے نہیں دینا۔ باطل حکمران اور طاغوت کے دل میں ہمیشہ یہی کھٹکتا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی خلش ہوتی ہے کہ اگر لوگوں نے حق کو پہچان لیا تو پھر لوگ میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ہر انسان کے پاس فطرت و ضمیر و وجدان ہے،
ہو نہیں سکتا کہ انسان سلیم الفطرت ہو، حق کو دیکھے اور حق کی اتباع نہ کرے. وہ اس کا حکم تھا کہ جلدی جلدی امام کو لے کے جانا ہے. انہوں نے سواری کو چلایا لیکن امام نے چلتے چلتے یہ فرمایا لیکن بشروطہا، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس قلعے میں داخل ہونے والا میرے عذاب سے یعنی خدا کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن بشروطہا، لیکن خدا کی توحید قبول ہوتی ہے بعض شرطوں کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں موسیٰ کاظم کا بیٹا توحید کی قبولیت کی شروط میں سے 8ویں شرط قرار پاتا ہوں. یعنی اگر میری ولایت کو قبول نہ کیا، علی ابن موسی الرضا کی ولایت کو قبول نہ کیا، تو پھر خدا کی توحید فائدہ نہیں دے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تاریخ تشیع میں جو مختلف منحرف فرقے گزرے، ان میں سے آخری فرقہ کون سا تھا؟ واقفیہ. ہمارے مختلف منحرف فرقے گزرے، مثلا زیدیہ، مثلا اسماعیلیہ، جنہوں نے جو اثنا عشری نہیں ہوئے، جنہوں نے 12 ائمہ کو نہیں مانا، مثلا صاباتیہ، اور ان میں سے آخری فرقہ کون سا ہے؟ واقفیہ. واقفیہ کون ہے؟ جنہوں نے 7 ائمہ کو مانا اور 8ویں امام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. جب واقفیہ کا سربراہ اس دنیا سے گیا تو امام اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے. امام نے اچانک کہا، 8ویں امام بیٹھے، امام نے اچانک کہا کہو علی ابن موسی الرضا، کہو علی ابن موسی الرضا. جب تم نے اس دنیا میں نہیں کہا تو وہاں بھی نہیں کہہ سکتے. اصحاب نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا؟ کہا یہ جو واقفیہ کا سربراہ ہے یہ جب قبر میں گیا تو اس سے پوچھا گیا تیرا امام کون ہے؟ اس نے کہا علی ابن ابی طالب. پوچھا پھر کون ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ. پوچھا پھر کون ہے؟ کہا سید الشہداء. نام لیتے لیتے امام موسیٰ کاظم کا نام لیا. اس کے بعد پوچھا اس کے بعد تمہارا امام کون ہے؟ امام نے فرمایا اس نے اس کے بعد میرا نام نہیں لیا. فرشتوں نے، خدا کے ملائکہ نے ایک اس طرح کا تازیانہ اس کی قبر میں مارا ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر چکی ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم 12 کی ولایت کا اقرار خدا کی ایک اطاعت ہے، 12 نہیں. توجہ فرمائیے. اسے علم اصول فقہ کے اندر یا حوزے کے اندر اسے کہا جاتا ہے عام مجموعی. یعنی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 12 ہستیوں کا اقرار کرنا ہے تو میں نے 6 کا اقرار کر لیا تو یہ 6 کا اقرار ہے، 6 کا ہی انکار ہے. لیکن معصوم نے فرمایا ہم 12 ایسے نہیں. من انکر واحدا منا کانا کمن انکر جمیعنا، جس نے ایک کا انکار کیا اس نے 12 کا انکار کیا. یعنی اگر کوئی امام علی ابن موسی الرضا کا انکار کرتا ہے تو خدا ولایت علی ابن ابی طالب کو بھی اس سے قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ وجود ایک ہے. امام مرگ میں پہنچے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں رسول اللہ تشریف لائے، اور کہتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا، اعلان ہوا، میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ بیٹھے تھے منبر پہ، اور رسول اللہ کے سامنے ایک برتن پڑا تھا جس میں کھجوریں تھیں، اور میں قریب گیا، میں نے کہا ناول نہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دیجیے. اب 2 طرح کی روایات ہیں، 2 میں عدد مختلف ہیں. یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اٹھا کے کھجوریں میری جھولی میں ڈال دی. کہتے ہیں میں نے گنی تو وہ 18 کھجوریں تھیں. اب یہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ احادیث میں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس کا خواب کذب نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، لیکن یہ 18 کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم. میری حیات اور میری زندگی 18 سال رہ گئی، کوئی اور مسئلہ ہے کیا ہے؟ کہتے سوچتے سوچتے 20 دن گزر گئے. 20ویں دن ہمارے شہر کی مسجد میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ کا بیٹا سبط الرسول علی ابن موسی الرضا آج ہمارے شہر کی مسجد میں تشریف لائے. کہتا زور کا وقت تھا، میں آیا، مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ جس طرح سے منبر پہ رسول اللہ بیٹھے تھے ویسے امام رضا بیٹھے.
اور کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے دیکھا کہ جس طرح رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کا ایک برتن پڑا تھا, امام رضا کے سامنے بھی پڑا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا ناول نہیں اپنا رسول اللہ, مجھے بھی عطا فرمائی. کہتے ہیں امام نے اٹھا کے مجھے عطا فرمایا, میں گننا شروع ہو گیا, میں نے گنا تو 18 تھی. کہتے ہیں میں نے امام سے عرض کی مولا ضد نہیں اپنا رسول اللہ, کچھ اور دے دیجیے. کہتے ہیں امام نے سر اٹھایا, رخ انور پہ ایک تبسم آیا. امام نے فرمایا اگر خواب میں رسول اللہ نے 18 سے زیادہ دیے ہوتے یعنی کس قدر اتصال ہے, کس قدر رابطہ ہے امام رضا کا رسول اللہ سے, کہ اگر رسول اللہ خواب میں 18 دیں تو رسول اللہ کا نائب بھی 18 ہی دے گا, نہ ایک کم دے گا نہ ایک زیادہ دے گا. اور تصرف اور اطلاع کتنی ہے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ کب کس کے خواب میں آئے. ایک شخص آیا تھا امام کے پاس, 8ویں امام کے پاس, اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا, ایک ہدیہ لایا. امام نے فرمایا کیا ہے؟ روایت نے کہا کہ اس نے ایک ڈبیا نکالی چھوٹی سی, سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. امام نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا یہ ابن رسول اللہ, یہ آپ کی جد رسول گرامی اسلام کے منہ ہے مبارک ہے, ان کے بال ہیں. امام نے اس ڈبیا کو کھولا, 7 بال تھے. امام نے 3 جدا کیے اور 4 جدا کیے. امام نے فرمایا یہ 3 رسول اللہ کے ہیں, وہ 4 رسول اللہ کے نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی ظاہری شہادت, ظاہری رسول خدا کا وصال کب ہے؟ 11 ہجری. امام کب تشریف لاتے ہیں؟ 148 ہجری. کتنا فاصلہ ہے. اس فاصلے کے بعد آپ خود تجربہ کیجئے, کیا آپ کا سگا بھائی بھی ہو, اس کا ایک بال تھوڑا سا ہے, آپ کا بال تھوڑا سا ہے, اور پھر پوچھا جائے کہ آپ کا بال کون سا ہے, آپ کے بھائی کا بال کون سا ہے, آپ تشخیص دے پائیں گے؟ نہیں تشخیص دے پائیں گے. اور یہ جو تقریباً کم و بیش 150 سال بعد رسول اللہ کی شہادت سے 150 سال بعد متولد ہوتا ہے, اسے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کے بال کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. اس نے کہا ابن رسول اللہ دلیل کیا ہے, آپ نے ایسے کہہ دیا یہ 3 رسول اللہ کے, وہ 4 رسول اللہ کے نہیں ہیں. امام نے فرمایا آگ روشن کرو, آگ پہ یہ بال رکھو, جو رسول اللہ کے نہیں ہیں وہ جل جائیں گے, جو رسول اللہ کے ہیں ہر بال سے نور کی شعاعیں نکلیں گی. آپ دیکھیے, یعنی مکتب اہل بیت کا سارا دعویٰ یہ ہے کہ ان سے تو دین نہیں لیا جا سکتا, جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ مسجد سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی رسول نے کیا کہا تھا, ہمیں یاد نہیں رہا. جو کہتے ہیں ابھی رسول نے کیا کہا تھا, مجھے ذرا مطلب سمجھا دو. یہ معیار مکتب اہل بیت ہے. اور دوسرے مکاتب اتنے پیچھے رہ گئے کہ دوسروں کے ہاں کوئی ساتھ بیٹھے تو اسے رسول کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا. یہ 150 سال کے بعد ہے اسے رسول اللہ کے بال کا بھی پتہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے معجزات. اور پھر جب پہنچے, رہبر شہید نے کیا لکھا کہ 6 رہبر شہید نے حکمت عملیاں لکھی ہیں مامون الرشید کی. بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں, ایک طولانی اور تفصیلی موضوع. 6 حکمت عملیاں لکھی, ان میں سے ایک یہی تھی کہ امام کی مظلومیت اور معصومیت کو ختم کیا جائے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ شیعہ جو کہتے ہیں ہمارے ائمہ زاہد فی الدنیا ہے, ہمارے ائمہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں. بتایا جائے کہ دیکھو تمہارا امام آیا ہے اور اس نے ولی عہدی کو قبول کیا ہے, تو تمہارا امام بھی دنیا دار ہے. اگر پہلے تمہارے ائمہ حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے تو اس لیے کہ انہیں موقع نہیں ملتا تھا. لیکن میں نے یہ کیوں جملہ عرض کیا تھا کہ مامون الرشید یزید سے زیادہ خطرناک ہے؟ توجہ کرا دیں. کیوں عرض کیا تھا مامون یزید سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیونکہ یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے, قتل کیا ہے. مامون الرشید فطری طور پہ امام رضا کو ولی عہد بنا کے ائمہ اہل بیت کے اصول اور اقدار کو قتل کرنا چاہتا تھا, اہل بیت کی شخصیت کو قتل کرنا چاہتا تھا, اہل بیت کی مظلومیت اور معصومیت کو زیر سوال لانا چاہتا تھا. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اس کے خلاف حکمت عملی اپنائی, وہ کیا تھی؟ مدینہ سے نکلتے ہوئے گریہ کیا, پورے مدینہ کو روزے رسول پہ جمع کیا, اور پورے مدینہ کو بتا کے نکلے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, مجھے زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے. میں ولی عہد نہیں ہوں, میں در حقیقت قیدی ہوں.
مجھے ظاہری نگاہ ولی عہد سمجھتے ہیں۔ پھر جب مامون کے ہاں پہنچے خراسان کے اندر، تو پھر امام نے دوبارہ فرمایا کہ میں ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا، پورے مجمع میں فرمایا۔ اس نے اصرار کیا، امام نے فرمایا قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کروں گا۔ امام نے فرمایا اگر تو قتل کی دھمکی دیتا ہے پھر قبول کروں گا۔ پھر پورے خراسان میں بھی یہ پھیل گیا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا، بلکہ دھمکی دینے کے بعد، قتل کی دھمکی دینے کے بعد قبول کیا۔ اس کا مطلب ساری امت کو سمجھ میں آ گیا کہ ولی عہدی کے اندر امام رضا کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے، ولی عہد بنا کر مأمون الرشید کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پھر امام نے قبول کرتے ہوئے بھی شرط کیا باندھی؟ فرمایا میں حکومت کے کسی امر میں مداخلت نہیں کروں گا۔ رہبر شہید فرماتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں، اسی ایک شرط کے ذریعے سے امام رضا نے اس کی اس حکمت عملی کو شکست دی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام رضا اگر میرے ولی عہد ہوں گے تو جو میری برائیاں ہیں وہ امام رضا کی طرف منسوب ہوں گی، اور بعض لوگ من جملہ امام رضا کے شیعہ وہ میری حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اس حکومت کا ولی عہد امام رضا ہے۔ امام نے یہ کہہ کے کہ میرا حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان دونوں حکمت عملیوں کو شکست فاش دے دی کہ آج کے بعد جس نے تنقید کرنی ہے وہ مأمون پہ کرے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی میرے نام پہ مأمون کے کسی عمل کو جسٹیفائی نہ کرے۔ اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ امام اس کے امور حکومت میں مداخلت کریں۔ ایک مرتبہ امام کو اس نے کہا کہ آپ صبح عید ہے، آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں گے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ عید کی نماز پڑھانا اس دور کے اندر خلافت کی علامت تھا، یعنی عید کی نماز خلیفہ پڑھاتا ہے۔ کہا کہ عید کی نماز آپ پڑھیں گے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میری شرط تھی کہ میں حکومت کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، میں اب عید کی نماز کیوں پڑھا؟ اس نے پھر دھمکی دی کہ آپ کو عید کی نماز پڑھانی پڑے گی۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا، لیکن پھر ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے اجداد محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ بہرحال امام نکلے تو حالت کیا تھی؟ سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا، شانوں پہ رسول اللہ کی عبا تھی، ہاتھ میں رسول اللہ کی انگشتر تھی، رسول اللہ کا عصا اٹھائے ہوئے۔ امام باہر نکلے تو لوگ صفارہ تھے۔ امام ایک مرتبہ کہتے تھے اللہ اکبر، ایک مرتبہ سارا شہر کہتا تھا اللہ اکبر۔ یہ اپنے محل میں ایک مرتبہ بیدار ہوا، اتنی آوازیں تھیں اور اتنی گونج تھی، اور اس کے ساتھیوں نے اسے آ کے بتلایا کہ امامون آج حالت وہ ہے کہ اگر امام پہنچے عیدگاہ میں، مسجد میں، اور امام نے عید پڑھا دی تو اس کے بعد سمجھو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہے۔ اس نے کہلوا بھیجا کہ ابن رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیے، میں خود پڑھا لوں گا۔ یعنی امام کو جہاں موقع ملا اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بلایا، یہ تفصیلی موضوع۔ اس نے پہلے موسمیات کے جاننے والوں کو بلایا، جتنے بھی شرق و غرب سے بلائے اور کہا کہ بتاؤ قحط سالی ہے، کب تک بارش نہیں ہوگی۔ ان کو مہلت دی کئی دنوں کی، اور انہوں نے کہا، کئی دن کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ 3 سال تک یا 5 سال تک یا کئی سال تک بارش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا پھر امام کو بلا کہ ابن رسول اللہ دعا فرمائیے بارش ہو جائے، قحط سالی ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ دعا فرمائیں گے تو بارش ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ایسے نہیں دعا کروں گا، پہلے اطراف میں اعلان کرو۔ اب وہ زیادہ خوش تھا کہ ہاں جتنا بڑا مجمع ہوگا، ہاں امام دعا کریں گے بارش نہیں ہوگی، لیکن خداوند متعال نے کوئی اور انتظام کرنا تھا، اور اطراف کے شہروں سے لوگ آئے اور پھر امام کو صحرا میں لے جایا گیا، اور پھر امام نے 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ خدا کی توحید اور خدا کی قدرت کا اظہار کیا جا سکے، اور پھر دعا فرمائی۔ امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بادل آنا شروع ہوئے، لوگ واپس بھاگے۔ امام نے فرمایا یہ بادل تم پہ برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ اتنے فاصلے پہ موجود فلاں بستی پہ جا کے بسیں گے
تمہارے بادل ابھی نہیں آئے ہیں. دیکھیں امام تو ایسا ہو جسے زمین و آسمان کے ہر راز کی خبر ہو. امام نے فرمایا آرام سے دعا کرو, آرام سے گھروں کو جاؤ, جب تک آخری فرد گھر میں نہیں پہنچے گا تب تک بادل نہیں برسیں گے. یہاں ذلیل ہوا, علمی مناظروں میں ذلیل ہوا, یہود اور نصارہ کو بلایا, ذلیل ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے وہ جوہر دکھائے. جب چاہتا تھا کہ امام کو ذلیل کرے, خداوند متعال امام کے ذریعے اسے ذلیل کر دیتا تھا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لشکر باطل یہ سمجھتا ہے کہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھا دے گا, لیکن خدا کے نور کی حفاظت کون کرتا ہے؟ خدا خود کرتا ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے توحید کو اہل بیت سے نہیں لیا, توحید کو نہیں سمجھتے, وہ کس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ. وہ کس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتے ہیں؟ یورپ کی مختلف کنٹریز کے ساتھ. ایمان والوں کا کس کے ساتھ دفاعی معاہدہ؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. وہ جو ایمان لائے ان کا دفاع خود خدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں شہید نہیں ہونے دیتا. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے جو ہم شہادت کو شکست سمجھتے ہیں. اولیاء خدا شہادت کو عظیم فتح سمجھتے ہیں. مأمون نے آخر میں یہ سمجھا کہ امام کو زہر دے کے امام کو شہید کیا جائے. رسول خدا پہلے فرما گئے تھے. رسول خدا نے, میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں, صرف ایک جملہ, ایک صلوات ہدیہ کیجیے محمد مجلس کے بعد. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت سے ختم ہو جائے گا. رسول خدا خود فرما کے گئے تھے, 2 ہستیوں کا رسول خدا نے بضعتن کہا ہے. 2 ہستیوں, منی چند ہستیوں کو کہا ہے, 2 ہستیوں کو بضعتن کہا. ایک فرمایا فاطمہ تو بضعتن منی, فاطمہ میرا حصہ. دوسرا فرمایا ستدفن بضعتن منی بعرض یقال لها خراسان. میرا ایک حصہ ایسی زمین پہ دفن کیا جائے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے. من زارہا وجبت لہ الجنہ. جس نے اس کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. امام جواد سے کسی نے پوچھا سید الشہداء کی زیارت افضل ہے یا امام رضا کی زیارت افضل ہے؟ مشکل مرحلہ. سید الشہداء کی زیارت افضل ہے. کسی راوی نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا کہ یا ابن رسول اللہ ما لمن زار احدکم. زیارت 40 کے لیے ایام ہے, باہر آپ اور میں نہ جا سکے, لیکن بہرحال دل وہاں ہوں. آیت اللہ جوادی عمری کے بقول ایران میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, جو نہ جا سکے وہ کہتے ہیں من جا موندے ہم, میں رہ گیا. آیت اللہ جوادی عمری نے فرمایا جا موندے وہ ہے جس کا دل حسین کی طرف متوجہ ہے. دنیا کے جس بھی کونے میں دل سید الشہداء کی طرف متوجہ ہے تو وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام. معصوم سے پوچھا کہ ما لمن زار احدکم, آپ معصومین میں سے جو کسی کی زیارت کرے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کانا کمن زار رسول اللہ, گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. راوی نے پلٹ کے پھر پوچھا ما لمن زار الحسین, اس کا مقام کیا؟ دیکھیں راوی کو بھی معلوم تھا کہ حسین ابن علی کے لیے الگ ایک پروٹوکول ہے. ما لمن زار الحسین, جو امام حسین کی زیارت کرے. امام نے فرمایا کانا کمن زار اللہ, حسین کی زیارت کرے, گویا اس نے خدا کی زیارت کی. امام جواد سے پوچھا کہ آپ کے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت افضل ہے یا امام حسین کی زیارت افضل ہے؟ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کی زیارت افضل ہے, فرمایا امام حسین کی زیارت ہر خاص و عام کرے گا, میرے بابا کی زیارت صرف مستکمل الایمان کرے گا. میرے بابا کی زیارت صرف وہی کرے گا جو کامل الایمان ہوگا. جو کامل الایمان نہ ہو اسے اذن زیارت ہی نہیں ملے گا. آیت اللہ بہجت کے بقول میں نے عالم ملکوت اور عالم معنی میں نہیں دیکھا کہ کوئی مشہد امام رضا کے حرم گیا ہو اور امام رضا نے اسے کچھ نہ دیا. میں نے عالم معنی نہیں دیکھا. رسول خدا نے فرمایا میرا یہ بیٹا خراسان میں دفن ہوگا. مأمون نے سمجھا کہ شہید کروں گا تو ختم ہو جائے گا پیغام, لیکن یہ لشکر باطل ہمیشہ یہ سمجھتا ہے. امام حسین کو شہید کرتے ہوئے یزید نے کیا سمجھا کہ معاملہ تمام ہے, لیکن امام حسین یا کوئی بھی جب راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو
اس کی شہادت سے اس کی نہضت ختم نہیں ہوتی، بلکہ شہادت سے نہضت کا آغاز ہوتا ہے۔ رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی تمہارے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شہید قاسم سلیمانی تمہارے لیے خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنرل ہے تو اس عالم مادہ اور عالم ملک میں رہتے ہوئے اپنی توانائیاں استعمال کرتا ہے، لیکن جب شہید ہو کے عالم ملکوت میں جاتا ہے تو وہاں سے اپنی توانائیاں استعمال کرتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کرنے کی کہانی، البتہ پوری زندگی مظلومیت میں ہے۔ بابا 14 سال تک قید ہیں، یہ بھی امام علی ابن موسیٰ رضا کی مظلومیت، یعنی 28 عیدیں گزرتی ہیں اور مدینہ میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں۔ شیخ مفید نے لکھا، ہمارے بزرگ علماء نے لکھا، 18 بیٹے اور 19 بیٹے، 14 سال تک قید ہے۔ اور جب زہر دیا جاتا ہے 7ویں امام کو، اور جب زندان سے ہارون الرشید امام کی میت کو اٹھواتا ہے تو 4 سیاہ فام غلام اٹھاتے ہیں۔ یہ کس کی مظلومیت ہے؟ امام رضا کی۔ اور بغداد کی گلیوں میں کہتے ہیں ہادہ امام الرافضہ، رافضوں کا امام مارا گیا، اور پورے بغداد پر کہتے ہیں امام رضا کی مظلومیت۔ امام کی مظلومیت یہ ہے کہ ظاہری طور پہ ولی عہد ہیں، حقیقی طور پہ قید ہیں۔ بیٹا مدینے میں، بہنیں مدینے میں، اور جو بہن یا جو بھائی سرزمین ایران پہ آتا ہے امام کے ساتھ ملاقات کے لیے، اسے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ اگر زیارات پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا امام موسیٰ کاظم کی اولاد کہاں کہاں شہید ہے۔ ایک بہن ہے، عظمت امام کاظم کی اولاد میں بہنوں بھائیوں میں امام رضا کے بعد سب سے عظیم المرتبت بھی تھی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امام رضا کی بہن ہے، بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی ہونے کے عنوان سے اسلام عظمتیں طے نہیں کرتا، اس لیے کہ امام رضا کی ولایت میں سب سے زیادہ جو فنا ہے وہ یہ بی بی معصومہ قوم ہے، جو مدینہ سے چلتی ہے، جس کا سفر دشوار ہے، جس پہ صحابہ کے شہر میں حملہ کیا جاتا ہے، ان کے بھائیوں کو اسحاق ابن امام کاظم کو شہید کیا جاتا ہے، بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے، بی بی زخمی ہوتی ہیں، یا ایک روایت کے بقول بی بی کو زہر دیا جاتا ہے۔ لیکن بی بی کو جب بلایا جاتا ہے اور قوم میں تشریف لاتی ہیں تو موسیٰ بن خزرج کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے امام کی بہن تشریف لا رہے ہیں اور میرے امام کی بہن کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے، صحابہ کے اندر امام کاظم کے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سارے شہر کو سیاہ رنگ میں تبدیل کرتے ہیں اور بی بی کی سواری کا استقبال کرتے ہیں، بی بی کے لیے آرام کا بندوبست کرتے ہیں جہاں آج بیت النور ہے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، اے معصومہ قوم، اے کریم اہل بیت، اے بنت موسیٰ بن جعفر، اے خواہر امام رضا، آپ بھائی سے ملنے کے لیے آئیں، بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن بھائی کے شیعوں نے آپ کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا اس کے بھائی مارے گئے ہیں، اسے آرام کی جگہ دی جائے، اسے کھانا پیش کیا جائے، مرد و زن اسے تعزیت کرے، اس کے محضر میں تعزیت و تسلیت کی جائے۔ میں کہوں گا اے میری بی بی، آپ نے بھائی کو تو نہ دیکھا، ہاں علی کی بیٹی نے بھائی کو دیکھا، لیکن اے میری آقا ذاتی ایسا دیکھنا کیا دیکھنا ہے؟ جب خیام سے دل زینبیہ میں پہنچی، وہ شمر جالس علی صدر، حسین کے سینے پہ شمر کا سالن ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں میری شہزادی ہے بی بی معصومہ قوم، اگر کسی کے بھائی مارے جائیں تو اسے تعزیت و تسلیت پیش کی جاتی ہے، ہاں اس کا درد بانٹا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن علی کی بیٹیاں جن کے 9 بھائیوں کو کربلا میں قتل کیا گیا، پھر کربلا سے کوفہ سے شام تک نہ کسی نے تعزیت نہ کی، جس بازار میں داخلہ ہے وہاں اعلان یہ ہوتا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم نازل فرمائے،
خدا بانی مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. خدا اس ذکر کے صدقے میں مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے. خدا امام رضا کی مظلومیت کا واسطہ امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. خدا لشکر باطل کو نیست و نابود فرما. خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اب اس عالم تنہائی میں بہنیں تو مدینہ میں تھی، امام کو زہر دے دیا گیا. امام اپنے صحابی ابو سلط کو بھی بتا کے گئے، حرثمۃ ابن اعین کو بھی بتا کے گئے. ابو سلط سے بھی کہا، حرثمۃ ابن اعین کو بھی کہا میرے لیے انگور بھی تیار ہیں اور انار بھی تیار ہے. کہا آج مجھے زہر دے دیا جائے گا. ابو سلط سے کہا اگر میں نکلوں مأمون کے پاس سے اور میرے سر پہ ردا ہو تو سمجھ جانا، پھر میرے ساتھ کلام نہ کرنا، میرے حجرے میں آ جانا. حرثمہ ساتھ گیا، مأمون کا مشیر تھا لیکن مخفیانہ علی ابن موسیٰ رضا کا شیعہ تھا. یہ کہتا ہے امام پہنچے، مأمون اٹھا، اس نے امام کی پیشانی کو چوما، اپنی مسند پہ امام کو بٹھایا، منافقت کرتے ہوئے امام کے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھنا شروع کی. لیکن کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا اپنے خادموں سے کہ امام کے لیے انگور لے آؤ، کہتا ہے میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا اور مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا. میں دربار سے باہر نکل آیا، پھر مجھے نہیں معلوم اس نے زہرا کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. امام کو دھمکی دی اگر یہ تناول نہیں کریں گے تو سر اتار دیا جائے گا. امام نے رضا خدا میں راضی ہوتے ہوئے چند دانے کھجور کے اٹھائے، کہنے لگا اور اٹھائیے. امام نے فرمایا تیرا کام ہو جائے گا، مجھے زیادہ تکلیف کیوں پہنچاتا ہے. امام اٹھے، سر پہ ردا لی، ہر سمے دیکھ رہا تھا، باہر نکلے. ابو سلط نے دیکھا امام اپنے حجرے میں تشریف لائے، اپنے حجرے میں آئے. ابو سلط کو بہت سی وصیتیں کی، کہا دیکھو امام کو صرف امام غسل دیتا ہے. میں کہوں گا مولا کاش وہ جو مدینے میں آپ کی بہنیں تھیں کاش وہ آج ساتھ ہوتی. میرے مولا امام مجتبیٰ کو بھی تو زہر ملا تھا، لیکن ایک طرف زینب کبریٰ بیٹھی تھی، ایک طرف ام کلثوم تھی، ایک طرف امام حسین تھے، ایک طرف ابو الفضل العباس تھے. خون کی الٹی آتی تھی تو کوئی پانی دیتا تھا، کوئی تشت رکھتا تھا، کوئی تکیہ دیتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا. اے میرے آقا و مولا، نہ بھائی پاس تھے، نہ بہنیں پاس تھی، نہ امام جواد پاس تھے. روح کا فضل انسوری سے پرواز کر گیا. ایک شہزادہ آیا، ابو سلط نے کہا ایک شہزادہ آیا، اس نے غسل دیا، اس نے کفن دیا، جنازہ تیار ہوا. مامون رشید بعد میں آیا. میں کہوں گا اے امام جواد آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے بابا اگرچہ غریب الغربا ہیں لیکن آپ مدینہ سے آ گئے. میں قربان ہو جاؤں سید الساجدین پہ. ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، پھوپھی بھاگتے ہوئے سید سجاد کے پاس، سجاد زمین ہل رہی ہے، عاطف غیبی سے آواز آ رہی ہے الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین مارے گئے. اٹھے، عصا کا سہارا لیا. ایک مرتبہ پھوپھی اماں خیام کا پردہ اٹھائی، پردہ